کیا محبت میں زنا جائز ہے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی، آپ علم کا سمندر ہیں، مجھے بڑی شدت سے اس سوال کا جواب چاہیے کہ کیا محبت میں زنا کر سکتے ہیں؟ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ذرا یہ بات بتا دیجئے کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھنے سے یعنی دیدہ بازی سے اور تمنا کرنے سے۔ نظر بد بھی بدکاری و بے حیائی کی چابی ہے جس سے زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ اسلام میں نظر بازی قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہی شیطانی تیر ہے جو شرافت و اخلاق کو چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے۔ نظر کی حفاظت سے شرمگاہ محفوظ رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اجنبی مرد اور عورت ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ جنسی تسکین کے لیے بلو پرنٹ عرایاں، رسالے، نائٹ کلپوں اور مساج کروانے کے بہانے دل پشوری کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے مکان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنے کپڑوں کو اتارتی ہے وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو توڑ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نطفہ ایسے رحم میں ڈالے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی زنا کرے۔ کوئی شخص بھی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا اور شریف آدمی کبھی فحاشی نہیں بکتا۔ بدکاری کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بدکاری معاشرے کا سنگین ترین جرم ہے۔ جہاں زنا وہاں فنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں بھی ہوتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں آپ نے ایک ایسے گروہ کو دیکھا جس پر سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کے کاموں میں مبتلا رہے۔ زنا ایک قرض ہے۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد، اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار جا کر چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں سے کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا اور گلے لگا کر بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لیا تھا۔
میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی کا بدلہ ہماری اولاد چکاتی پھرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں پاک دامن بن کر رہیں، اسے چاہیے کہ وہ غیر محرم عورتوں کی عزت کرے۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے خاوند نیک کاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بھی چھوڑ دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ رہ یہ بات اگر کسی نے پھر یہ کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائے تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائے اور آخرت میں ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا پائے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دہلی صوبہ سرحد کا رہنے والا ایک طالب علم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتا تھا۔ مغل سلطنت کے زوال کا آخری دور تھا۔ شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو یہ خوبصورت لڑکا پسند آ گیا۔ اس نے ملازم بھیج کر اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس کے ساتھ میل ملاپ پیدا کرنا چاہا۔ نوجوان نے معذوری کا اظہار کیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خدا سے ڈرو۔ لڑکی پر نوجوان کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ اب لڑکی انتقام پر آ گئی اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھو گے تو میں تمہارے ٹکڑے کروا دوں گی۔ نوجوان بہت پریشان ہوا کہ کیسے مصیبت پڑ گئی۔ سوچنے لگا میں کیا کروں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف جان کا خطرہ۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا اچھا ذرا قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں۔ تو وہ بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پڑی ہوئی ساری نجاست اپنے بدن پر لگا لی اور اسی حالت میں باہر آ گیا تو ہر طرف بدبو پھیل گئی۔ جب وہ لڑکی کے سامنے آیا تو وہ سخت ناراض ہوئی۔ اس نے اسے گھر سے باہر نکلوا دیا۔ لڑکے نے گندگی سے بھرے کپڑے دریا میں جا کر صاف کیے، کپڑوں کو دھویا، اچھی طرح غسل کیا، نجاست دور کی۔ اس دن کا سبق بھی ناغہ ہو گیا۔ اگلے دن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا کہ بیٹا آج کون سی عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ گندگی کی بدبو ابھی تک جسم میں رچی ہوئی لگتی ہے، نجاست کا اثر رہ گیا ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا عطر لگا کر آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا حضرت بہت دھویا، کیا کروں؟ واللہ بہت دھویا، سارا دن اسی میں گزر گیا، کیا کروں حضرت؟ مگر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اس سے مسلسل عطر کے بارے میں پوچھتے رہے کہ کون سی خوشبو لگائی کہ سارا کمرہ مہک اٹھا ہے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن بچوں کو چھٹی دے دی اور اکیلے اس نوجوان سے وہ پوری داستان سنی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کہانی سن کر قسم کھا کر کہا نوجوان اتنی بہترین خوشبو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سونگھی۔ یہ جنت کی خوشبو ہے جو تیرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو نے جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو حرام کاری سے بچایا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا دامن زنا کاری سے آلودہ نہیں ہوا۔ دین اسلام پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دیار غیر میں پروان چڑھ رہی ہے اور عریانی فحاشی کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عورت، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے۔
اب وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسیاتی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر وہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل و دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کو دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے کہ میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی آسان ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے برے گناہ سے محفوظ رکھے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔